कुछ लोगों को मार्शल लॉ का बड़ा शौक था, लें मार्शल लॉ बिल लग गया। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से फेक न्यूज़ और गलत खबरों को रोकने के लिए एक और एक्ट लाया गया है, जिसके तहत 5 साल कैद और 10 लाख रुपया जुर्माना होगा। इसके साथ हम बात करेंगे जस्टिस अब्दुल शकूर पराचा साहब के हवाले से कि वो अब बाज़मीर साबित होते हैं या फिर वो बददियानत साबित होते हैं, क्योंकि उनकी आजमाइश है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने उनको ट्रिब्यूनल मुकर्रर करके उनके सामने केस भी रख दिए हैं। आ जाते हैं पहले मार्शल लॉ की तरफ। लोग कहते थे कि मार्शल लॉ लगा दिया जाए और बिल आखिर मार्शल लॉ लगा दिया गया। लोगों की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी मार्शल लॉ की, तो मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ कहाँ पे लगा है? पाकिस्तान में नहीं लगा। पाकिस्तान में कुछ लोग कहते हैं कि जिस तरह से सेठ वकार एक फैसला दे गए थे, उसके बाद पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं लग सकता। सेठ वकार ने जो फैसला दिया वो अपनी जगह पर है, लेकिन पाकिस्तान में आज के जो फैसला साज हैं, आज के जो मुनसफ हैं, आज के जो काजी और कज़ात हैं, वो किस तरह से कंप्रोमाइज़ किए गए हैं। कंप्रोमाइज़ तो शायद नहीं किए गए या नहीं हुए, लेकिन उनके इख्तियारात जिस तरह से सलब का लिए गए हैं और जिस तरह से उन्होंने इस पर एक्ट किया है, अमल किया है, वो भी देखने लायक है। पाकिस्तान में अब जिस तरह से वो खौफ एक तारी हो गया था कि सेठ वकार जैसे जज मौजूद हैं, उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को सजाए मौत सुना दी थी, गो के उसका खात्मा कर दिया गया था। लेकिन काजी फायसा की सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ मुशर्रफ की वो सज़ा बहाल रखी थी। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब क्योंकि दुनिया से जा चुके हैं, अगर वो दुनिया में होते भी तो किस माई के लाल में जुर्रत थी कि वो परवेज़ मुशर्रफ को सजाए मौत दे देता, फांसी के फंदे से लटका देता, क्योंकि वो साबिक आर्मी चीफ और सदर पाकिस्तान भी साबिक थे। बहरहाल मार्शल लॉ की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग सकता है या नहीं लग सकता। सेठ वकार गया, बहुत बड़ा उनकी तरफ से फैसला दिया गया था, फैसला ख़त्म भी हो गया था, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा। तो इसके बाद किसी में ये जुर्रत हो ही नहीं सकती कि पाकिस्तान में इसके बावजूद मार्शल लॉ लगा दे के अदालतें, जज साहिबान, सारा कुछ कंप्रोमाइज़ हो चुका है और अपने आप को उन्होंने सरेंडर कर दिया है पार्लियामेंट के सामने, हुकूमत के सामने और अदारों के सामने। लेकिन एक खौफ अपनी जगह पर मौजूद है कि पाकिस्तान में किसी भी वक्त उस तरह के हालात आ सकते हैं जैसे हालात वो आ गए थे कि परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मुहिम भी चलाई गई थी, परवेज़ मुशर्रफ को फांसी की सज़ा भी सुना दी गई थी और सुनाने वाले सज़ा जस्टिस वकार सेठ थे, उनके साथ दूसरे 2 जज साहिबान भी मौजूद थे। एक ने इससे इख्तलाफ किया था तो 2 जजेस की तरफ से ये मुतफ़िका फ़ैसला था जनरल परवेज़ मुशर्रफ की फांसी का। तो उसके बाद हर कोई बहुत सोच समझ कर मार्शल लॉ लगाएगा। गो के जजों को कंट्रोल कर लिया जाता है, उन पर दबाव डाल लिया जाता है, लालच भी दे लिया जाता है, लेकिन वो हालात किसी वक्त भी लौट के आ सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान में सरे मुँह भी परे काह भी मार्शल लॉ की गुंजाइश ही क्या, मार्शल लॉ की कोई हिम्मत, कोई मुहिम जो ऐसी कोशिश करेगा ही नहीं। तो ये मार्शल लॉ लगा है जिसकी हमने बात की जनूबी कोरिया में, एक शुमाली कोरिया है, वहाँ पे तो वैसे ही आमरीत है, लेकिन यहाँ पे यून शेख साहब सदर हैं और वहाँ पे जमहूरियत है। जमहूरियत के होते हुए भी सदर को उस तरह का मार्शल लॉ नहीं लगा कि किसी जर्नल ने आके हुकूमत संभाल ली और सदर को घर भेज दिया, हुकूमत को घर भेज दिया, सारा कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया। वहाँ पे सदर साहब यून शेख की तरफ से ये मार्शल लॉ लगाया गया है। उन्होंने सारे मामला फ़ौज के हवाले कर दिए। क्यों? वो कहते हैं कि हमारी अपोजिशन बड़ी स्ट्रांग है और ये शुमाली कोरिया की हमायत कर रही है। ये सारा कुछ कह के उनकी तरफ से मार्शल लॉ लगा दिया गया ताकि इस अपोजिशन को सबक सिखाया जा सके। पाकिस्तान में तो माशाल्लाह वैसे भी वो सारा कुछ हो रहा है जो कुछ वहाँ पे यून शेख साहब मार्शल लॉ लगा कर करना चाहते थे। जिस तरह से अपोजिशन को वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए मार्शल लॉ लगाया गया, यहाँ पे बगैर किसी मार्शल लॉ के, बगैर किसी अदारे को मुलव्वस किए, यहाँ पे सारी सूरत हाल वही है। अपोजिशन का किबला दुरुस्त करने के लिए जो किया जा रहा है उस पर मेरा ख्याल है कि इस वीलाग में मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी वीलाग हम इस पर करते रहते हैं। तो यून शेख साहब की तरफ से मार्शल लॉ लगाया गया तो इस पर अपोजिशन ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया।
فوری طور پہ اجلاس بلا لیا گیا. 350 پونے 400 وہاں پہ ممبر پارلیمان ہیں, ان کی طرف سے اجلاس بلایا گیا. پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا, وہاں پہ متفقہ قرارداد مارشل لا اٹھانے کی مارشل لا کے خلاف پیش کی گئی. 190 لوگوں کی طرف سے اس کی حمایت کی گئی, اور اس کے بعد پھر صدر صاحب یون سک صاحب وہ مجبور ہو گئے مارشل لا اٹھانے کے لیے. اور جو آج لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کا پاکستان میں کیا عمل دخل ہو سکتا ہے, پاکستان میں امریکہ کی کیا چل سکتی ہے, عمران خان کے حوالے سے امریکہ کیسے کوئی کردار ادا کر سکتا ہے, گو کہ ٹرمپ صاحب وہاں پہ صدر بننے بلکہ بن چکے ہیں. 20 جنوری کو انہوں نے اقتدار کے ایوانوں میں باقاعدہ طور پر داخل ہو جانا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹرمپ پاکستان کے معاملات میں کیسے مداخلت کریں گے. وہاں پہ ٹرمپ نہیں, آج تو جو بائیڈن ہے, اور جو کمزور ترین امریکہ کے صدر اب ہیں. امریکہ کا صدر اس وقت کمزور ہو جاتا ہے جب نیا صدر منتخب ہو کے سامنے آ جاتا ہے, لیکن وہ اقتدار کے ایوانوں میں ابھی پہنچا نہیں ہوتا. تو وہاں پہ امریکہ کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا گیا. ادھر تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے, ادھر یون سک صاحب جو صدر ہیں جنوبی کوریا کے, انہوں نے مارشل لا اٹھا لیا. بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. بہرحال جنوبی کوریا میں مارشل لا لگایا گیا تھا, اور وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو گئے, ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے, پارلیمنٹ کے اندر داخل ہو گئے. فوج بھی اجلاس رکوانے کے لیے پارلیمنٹ میں گھس گئی تھی, لیکن وہاں پہ پارلیمنٹرین نے جرأت کا, بہادری کا مظاہرہ کیا, اور انہوں نے قرارداد پاس کر کے ہی دم لیا. تو اس طرح سے جنوبی کوریا میں لگایا گیا مارشل لا, صدر کی طرف سے لگایا گیا مارشل لا. جیسے آپ سمجھ لیں کہ صدر آصف علی زرداری کو ایسے اقدامات کر دیں جیسے گورنر راج لگا دیں خیبر پختونخوا میں یا پاکستان میں, ایسی کوئی ایمرجنسی لگا دیں تو 1 منٹ میں سارا کچھ ریورس ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی, جیسے جنوبی کوریا میں ہو گیا. تو ابھی بات کر لیتے ہیں باز امیر ہونے کی. جناب جسٹس شکور پراچا صاحب کو ٹربیونل مقرر کر دیا گیا ہے. اسلام آباد کی 3 سیٹوں کے حوالے سے طارق محمود جہانگیری جسٹس صاحب اسلام آباد کے جسٹس, اور ان کو ٹربیونل مقرر کیا گیا تھا, انتخابی ٹربیونل. ان کی طرف سے جس طرح سے فوری طور پر اس کو کھینچا, اس کو کھینچا, اس کو بلایا, اس کو بلایا, اور یہ ثابت ہو گیا تھا کہ وہاں پہ طارق فضل صاحب اور باقی جو لوگ جیتے ہیں کس طرح سے فارم 47 پر جیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ لے آئیں فارم 45, لیکن کسی کے پاس بھی ان کے فارم 45 نہیں تھا. تو فارم 45 جو اصل والے ہیں وہ وہاں پہ پیش ہو گئے. تو یہ نظر آ رہا تھا کہ ان کی چھٹی تحریک انصاف کے جو ہارنے والے ہیں, شعیب شاہین بھی ان میں شاید شامل ہیں, وہ دوبارہ سے وہ MNA بن جائیں گے. تو یہ بھاگے گئے الیکشن کمیشن کے پاس, وہاں سے طارق محمود جہانگیری کے خلاف انہوں نے فیصلہ لے لیا. تو یہ معاملہ چلا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے عامر فاروق صاحب, انہوں نے لال پیلے ہوتے ہوئے کہا, آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ کیسے کر دیا, ہم نہیں ایسے ہونے دیں گے. انہوں نے بڑی تڑی لگائی, بڑی دھمکیاں لگائیں کہ اس کو ہم ابھی منسوخ کرتے ہیں. انہوں نے منسوخ کر کے پھر کہہ دیا کہ یہ معاملہ لے جائیں الیکشن کمیشن میں. الیکشن کمیشن میں معاملہ گیا تو انہوں نے شکور پراچا صاحب کو, جو ریٹائرڈ جسٹس ہیں, ان کو طارق محمود جہانگیری کی جگہ پر ان کی درخواستوں کو مانتے ہوئے, تحریک انصاف کی درخواستوں کو مسترد کرتے ہوئے, تحریک انصاف والے یہ چاہتے تھے کہ وہاں پہ طارق محمود جہانگیری ہی ٹربیونل رہیں. لیکن الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ بھی حسب سابق تحریک انصاف کے عمران خان کی پارٹی کے عمران خان کے خلاف دھڑلے سے آ گیا. شکور پراچا صاحب اب اس سارے معاملے کو دیکھیں گے تو شکور پراچا صاحب کی آزمائش ہے, ان کا امتحان ہے کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں, یا پھر جس طرح سے الیکشن کمیشن اور قاضی فائسہ کے ساتھ ساتھ جس طرح کے جسٹس عامر فاروق صاحب کے فیصلے ہیں, اس طرح کے فیصلے یہ جج صاحب شکور پراچا صاحب کرتے ہیں. ان کی آزمائش ہے, ان کا امتحان ہے, دیکھتے ہیں کہ اس میں سرخرو ہوتے ہیں یا پھر حسب سابق یہ بھی اسی پٹڑی پر چلتے چلے جاتے ہیں. فیک نیوز کے حوالے سے حکومت کی طرف سے, شہباز شریف کی حکومت کی طرف سے ترمیمی بل لایا گیا ہے, مسودہ اس کا تیار کر لیا گیا ہے, جس کے مطابق کوئی غلط خبر دے گا, کوئی فیک نیوز دے گا
تو اس کو 5 سال کی قید سنائی جا سکے گی اور 10 لاکھ روپیہ اس کو جرمانہ کیا جائے گا۔ بھارت کے جو رپورٹر ہیں ان کی تنخواہ کوئی 60,000 70,000 یا زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ ہوگی، وہ فیک نیوز دیں گے تو ان کو 10 لاکھ روپیہ جرمانہ دینا پڑے گا۔ انہوں نے پلاٹوں کے پیسے بھی 10,000 روپیہ کر کے 5,000 روپیہ کر کے جمع کروائے ہیں۔ تو کسی کو اگر فیک نیوز پر جرمانہ ہو جاتا ہے تو وہ کیسے جرمانہ ادا کرے گا؟ وہ یہ کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے 5 سال قید کو 10 سال کر دیں تو میں یہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ تو فیک نیوز وہ فیک نیوز ہوگی جس کو ہماری حکومت کہے گی، ہمارے حکمران کہیں گے کہ یہ فیک نیوز ہے۔ انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ وہاں پہ 12 لاشیں یا 14 لاشیں گری ہیں، تو مطیع اللہ جان سب سے پہلے پکڑے جائیں گے، حامد میر اس کے بعد پکڑے جائیں گے، اسطور ان کے بعد آ جائیں گے، دیگر بھی ان کو پکڑ لیا جائے گا کہ آپ نے نیوز دی ہے، فیک نیوز دی ہے، غلط نیوز دی ہے۔ یہ کس نے کیٹیگرائز کرنا ہے؟ تو اگر عدلیہ پاکستان میں آزاد ہوتی تو پھر یہ قانون بننا چاہیے تھا۔ قانون تو بہرحال پہلے بھی موجود ہے لیکن اس پر امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ اب امپلیمنٹ ہوگا تو یک طرفہ امپلیمنٹ ہوگا۔ تحریک انصاف کے جو حامی صحافی ہیں وہ مزید کچلے جائیں گے۔ عدلیہ اگر آزاد ہوتی، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہی ہوتی تو ایسے قوانین بن جاتے، امپلیمنٹ ہو جاتے تو بہت بہتر تھا۔ لیکن یہاں پہ عدلیہ کی جو صورتحال ہے وہ پہلے سوچتے ہیں، تولتے وغیرہ تو نہیں ہے۔ کہا جاتا تھا کہ پہلے تولو پھر بولو۔ بہرحال پہلے وہ سوچتے ہیں، پھر وہ غور کرتے ہیں، پھر فیصلہ دے دیتے ہیں۔ فیصلہ کون سا دیتے ہیں؟ جس طرح کی عدلیہ کی صورتحال حالت کر دی گئی ہے، فیصلہ شاید لکھا ہوا آ جاتا ہے تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح سے فیک نیوز دینے والے صحافی جیل میں جاتے ہیں اور ان کو جرمانے کیے جاتے ہیں۔ اور فیک نیوز وہی ہوگی جس کو مریم نواز شریف صاحبہ، شہباز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف، اس طرح کے بلاول بھٹو زرداری، اس طرح کے لوگ کہیں گے کہ یہ فیک نیوز ہے اور اس کے اوپر عدالت کا ٹھپا لگوا لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔